بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان کے دو ایسے عظیم کارنامے جن کی مثال لانے سے تاریخ عاجز ہے۔ پہلا کارنامہ یہ کیا کہ جب طالبان نے روافض کی قوت و شوکت روند کر بامیان فتح کیا تو وہاں پر 2000 سال قدیم بت رکھے ہوئے تھے جن کی بلندی 120 سے لے کر 170 فٹ تک تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر کے یہ بت بنائے گئے تھے۔ ان بتوں کو بنانے میں 40 سال کا عرصہ لگا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس علاقے تک آئے تھے لیکن اس علاقے کے لوگوں نے جزیہ دے کر صلح کیا تھا، لہذا صحابہ کرام یہاں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اہل بامیان مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان بتوں کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس کے بعد 9 صدی ہجری میں خراسان کے حاکم یعقوب بن لیث صفاری نے بھی انہیں توڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بھی خراسان کو فتح کیا اور ان بتوں کو بارود سے توڑنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ناکام رہا۔ 2001 میں جب طالبان کی حکومت آئی تو طالبان نے ان کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ 28 فروری 2001 کو ملا عمر نے اس کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ اس اعلان کے بعد سری لنکا، جاپان اور تھائی لینڈ نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور طالبان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان بتوں کے بدلے میں کثیر مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں مگر ان بتوں کو اپنے حال پر رکھا جائے۔ ملا عمر نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بت شکن نام سے یاد کرے نہ کہ بت فروش، اس لیے میں ان بتوں کو ضرور توڑوں گا۔ اس کے بعد 1 مارچ 2001 کو بامیان کے بت پر 1250 میں بارود ڈالا گیا اور 500 کلو گرام کے 42 بم ان پر نصب کیے گئے جو جیٹ طیاروں سے ان کے اوپر گرائے گئے۔ اس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا جس سے ان بتوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اسی روز کابل و غزنی کے عجائب گھر میں رکھے ہوئے تمام چھوٹے بڑے بت توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد ملا عمر نے شکرانے کے طور پر 100 گائے ذبح کیے اور ان سب کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پہلا وہ عظیم کارنامہ تھا جو طالبان کی قسمت میں آیا اور اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی پہلا وہ منصوبہ تھا جس کے ذریعے سرزمین خراسان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مسکن بن چکا۔ اور دوسرا کارنامہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی، عرب سے آئے ہوئے ایک مہمان کے لیے اپنی منظم مضبوط حکومت داؤ پر لگا دی۔ آج تک تاریخ میں کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے صرف ایک مہمان کی خاطر اپنی مضبوط و مستحکم حکومت کو زیر و زبر کیا ہو۔ تاریخ کی یہ خصوصیت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراسانی شیروں کی قسمت میں آئی۔ والحمدللہ۔ اللہ حافظ۔